السلام علیکم۔ کہانیوں کے سلسلے میں کئی بار مختلف جیلوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ کہانی مجھے راجن پور کی جیل سے حاصل ہوئی ہے، جہاں قتل کے الزام میں کچھ قیدی خواتین سے ملاقات ہوئی۔ انہی میں سے ایک جوان سا لڑکی انیلا بھی تھی۔ وہ راجن پور کے ایک قریبی دیہات کی رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جب میں اس سے ملی، اس کی خوبصورتی مرجھائی ہوئی تھی۔ رنگت جو کبھی سرخ و سفید رہی ہوگی، اب زرد ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی بے قراری اور کچھ وحشت بھی تھی۔ جب میں نے سوال کیا کہ تم نے کیوں قتل کے جرم میں یہاں موجود ہو، جبکہ تم اتنی نازک اور نرم خو لگتی ہو، تو تھوڑی دیر میں چپ رہنے کے بعد وہ بولی، انسان جذبات و غصے میں بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ مجھ سے بھی یہ غلطی اس وجہ سے سرزد ہوئی کہ بچپن سے ضدی اور تندخو تھی۔ سب مجھے جھگڑالو کہتے تھے، لیکن میں خواہ جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ جب کوئی میری چیز ہتھیا لیتا تو مجھ سے برداشت نہ ہوتا اور میں جھگڑ پڑتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھ میں احساس ملکیت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجال ہے میرے بہن بھائی میری کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوں، میری اجازت کے بغیر وہ ایسا کرتے تو میں ان سے جھگڑا کرتی۔ انیلا نے خاصی لمبی تمہید باندھی۔ مجھے دیگر خواتین کا بھی حال احوال معلوم کر کے ڈی سی صاحب کو رپورٹ بھجوانی تھی، کیونکہ جیل میں قیدی خواتین کے ساتھ تسلی بخش سلوک کے بارے میں رپورٹ بنانے کا کام بھی میرے ذمہ لگا ہوا تھا۔ میں نے انیلا سے کہا، میں تمہاری داستان سننے دوبارہ آؤں گی، ابھی میرے پاس وقت کم ہے۔ کیا تم مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ بتا سکتی ہو؟ میں ان سے بھی ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اگلے روز میں انیلا کے بتائے ہوئے پتے پر گئی تو سب سے پہلے اس کی کزن عابدہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ملی۔ تب میں نے اپنے آنے کا مقصد انیلا کے بارے میں جاننے آئی ہوں بتایا کہ میری اس کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہاں اس سے وقوعہ کے بارے میں تفصیل نہ جان سکی۔ عابدہ بولی، میں آپ کو بتاتی ہوں، اگرچہ اپنے گھر کی اس حقیقت پر بات کرتے ہوئے میرے لب کانپتے ہیں۔ اس قسم کی داستانیں کبھی کبھار ہی کسی گھرانے میں جنم لیتی ہیں، مگر اتنی دردناک شاید ہی کوئی ہوگی جتنی ہماری داستان ہے۔ 5 سال پہلے کا یہ واقعہ اس طرح آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ انیلا میری کزن عادات و اطوار سے بہت اچھی تھی، مگر بہت ضدی تھی۔ باقی ساری باتیں اس کی بہت اچھی تھی، خوبصورت تھی، ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ تب ہی امی اس کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تب ہی میری ماں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ وہ بچپن کی مانگ ہو گئی۔ ہمارے رسم و رواج کے مطابق میری امی نے اس کے گلے میں سونے کی مالا ڈال دی تھی۔ وہ پالنے میں تھی اور میرے بھائی جان تب محض 3 برس کے تھے۔ وقت کا پنچھی اڑتا رہا۔ ایک روز انیلا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور سہیلیاں گیت گا رہی تھی۔ اس وقت انیلا 6 سال کی تھی۔ چھوٹی بچیاں اکثر ایسے کھیل کھیلتی ہیں۔ اتنے میں بچیوں نے شور مچا دیا کہ دولہا آ گیا، دولہا آ گیا، اور میرے بھائی ہمایوں کو پکڑ کر انیلا کے پاس لے آئے۔ ہمایوں نے کہا، ہم انیلا سے شادی نہیں کریں گے، ہم تو رخسانہ کو اپنی دلہن بنائیں گے۔ رخسانہ انیلا کی بہت ہی خوبصورت سہیلی تھی۔ اس پر انیلا غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمایوں کے بال زور سے کھینچنے لگی۔ بولو بولو نا اب کہ تم ہم سے شادی کرو گے یا نہیں۔ میرے بال چھوڑو، ہمایوں چلانے لگا۔ بچوں کی چیخ و پکار سن کر گھر والے آ گئے اور ان کی حرکتوں پر ہنسنے لگے۔ بچپن کے کھیل بچپن کے ساتھ گئے اور انیلا ہمایوں کی تصویر دل میں سجائے جوان ہو گئی۔ اس نے میٹرک میں اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر ماں نے کہا، بیٹی ہم بہو رانی بنائیں گے، کوئی نوکری تو کروانی نہیں، جو اور پڑھائیں۔ اب انیلا صرف گھر کے کام میں مصروف رہتی۔ گھر میں ہر وقت اس کی اور ہمایوں کی شادی کے چرچے ہوتے رہتے، جنہیں وہ سن کر مسکراتی رہتی۔ ہمایوں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔
انیلا جیسی ذہین اور محبت کرنے والی لڑکی کے ساتھ رہ رہ کر وہ کافی محنتی اور لائق ہو چکا تھا۔ اس کی منگیتر اسے ہمہ وقت پڑھنے کی تلقین کرتی اور محنت کے ساتھ ہمت حوصلہ بڑھاتی۔ میرا بھائی ہمیشہ کہتا، ہاں مجھے تمہاری خاطر محنت کرنا پڑے گی اور ہر صورت ڈاکٹر بھی بننا پڑے گا، مگر میری جدائی برداشت کرنا ہوگی کیونکہ میڈیکل کالج تو لاہور میں ہے۔ جب تک بھائی کی تعلیم جاری رہی، میری یہ دیوانی کزن ہفتے کے 7 دن گن گن کر گزارتی تھی۔ جب وہ گھر آتا، انیلا مکان کی چھت پر کھڑی اسے دیکھتی ہوتی۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، تبھی چھت پر چلی جاتی۔ اس روز بھی ہمایوں گھر آیا ہوا تھا۔ جب انیلا ہمارے گھر آئی، وہ بظاہر امی کو کھانے پر بلانے آئی تھی، لیکن دراصل وہ کسی اور کا دیدار کرنے آئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی، میں پڑھ رہی تھی۔ وہ بولی، کیا پڑھ رہی ہو؟ امتحان کی تیاری کر رہی ہوں، میں نے جواب دیا۔ اچانک اس کی نظر شیلف پر رکھی ہمایوں بھائی کی تصویر پر پڑی۔ اس نے فریم اٹھا کر دوپٹے میں چھپایا اور ہمارے گھر سے باہر نکل رہی تھی، تبھی امی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ کھیت سے تازہ ساگ لے کر آ رہی تھی۔ انیلا کو روک کر کہنے لگیں، بیٹی میں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، ایک حصہ تم لیتی جاؤ۔ وہ بھلا کیسے ساگ کے گٹھڑ کو تھامتی؟ اس نے تو دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کو نیچے سے چھپائی تصویر تھامی ہوئی تھی۔ ساگ پکڑتی تو تصویر گر جاتی۔ وہ بولی، خالہ میں گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ کر لے جاؤں گی۔ تب امی نے اسے پکڑ کر کہا، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، ابھی لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ کو کھینچا، سینے سے لگی تصویر نیچے گر گئی اور فریم کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ امی ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی اور انیلا شرم سے منہ چھپائے وہاں سے بھاگ گئی۔ امی کو اب اندازہ ہوا کہ وہ ہمایوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک طرف انیلا تھی جو ان کے بیٹے کی محبت میں بہت دور تک جا چکی تھی، اور دوسری طرف ہمایوں تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل چکا تھا۔ وہ رخسانہ کی محبت میں ماں باپ تک کو چھوڑنے کو تیار تھا۔ ان دنوں وہ میڈیکل کے 3 سال میں تھا۔ رخسانہ امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے گریجویشن مکمل کر لی تھی اور اب یہ لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ہمایوں اس کی خاطر چھٹیوں کے دنوں میں اب اسلام آباد جانے لگا تھا۔ وہ اس سے ملتا رہتا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد رخسانہ نے جاب کر لی اور ہمایوں ڈاکٹر بن گیا، ایک ہسپتال میں کام کرنے لگے۔ ایک دن گھر آیا تو ماں نے کہا، بیٹے تمہاری منگیتر کی عمر نکلی جا رہی ہے، اگر مناسب سمجھو تو تم دونوں کو بچپن کے رشتے کے مطابق پکے بندھن میں باندھ دیں۔ ہمایوں نے جواب دیا، امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ انیلا کے والدین سے کہہ دیں میرا انتظار نہ کریں۔ بیٹے کی بات سن کر ماں نے غصے سے کہا، تمہیں میری بات ماننا ہوگی، تم نے اگر انیلا کو ٹھکرایا میں تم کو کبھی معاف نہ کروں گی۔ اس نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور گھر سے چلا گیا۔ جب کافی دنوں تک گھر نہ آیا تو امی کو فکر ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی تمہارا بھائی ناراض ہو کر چلا گیا ہے، چلو اس سے ملنے چلتے ہیں۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ انیلا آ گئی۔ اس نے یہ بات سن لی اور پوچھا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ امی نے بتایا کہ ہمایوں مجھ سے کچھ ناراض ہے، اس لیے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بولی، خالہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امی نے بہت روکا مگر وہ ضد بضد ہو گئی۔ آخر کار ہم تینوں میرے چھوٹے بھائی سلمان کے ہمراہ اسلام آباد روانہ ہوئے۔ جب ہم اس کے ہاسپٹل پہنچے جہاں بھائی کام کر رہے تھے، وہ ہم کو نہ ملے۔ البتہ جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی، جب اس نے بتایا کہ والدہ اور بہن ملنے آئی ہیں تو اس نے بھائی کی رہائش کا پتہ دے دیا۔ ہم وہاں پہنچے، کوٹھی کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور چوکیدار باہر موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر انتظار کر لیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر چوکیدار چلا گیا۔ اس وقت مغرب ہو رہی تھی۔ ہم انتظار کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر چکا اور بھائی ابھی تک نہ آئے۔ امی بھی اب پریشان ہو گئیں اور گمسم بیٹھی رہیں۔ مجھے بھائی پر غصہ آ رہا تھا، جس کو بڑی مشکلوں سے پڑھا لکھا کر ماں باپ نے ڈاکٹر بنایا، اور اب اس طرح اس کے دروازے کے ساتھ فقیروں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور رات ہونے لگی تو سلمان بولا، امی واپس گھر چلتے ہیں یا پھر کسی ہوٹل میں چل کر رہتے ہیں۔ ہم نے بھائی کو اطلاع نہ دی اور گھر سے چل پڑے۔ جانے وہ کس کام سے نکلے ہوئے ہیں کہ ابھی تک پہنچے نہیں۔
ڈیوٹی ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی گھر چلے گئے ہیں۔ امی بولی جب تک ہمایوں نہیں آ جاتا میں یہیں بیٹھی رہوں گی، آخر کبھی نہ کبھی تو آئے گا۔ ادھر انیلا تھی کہ اس کی نظر راستے سے ہٹتی نہ تھی، وہ مسلسل سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی، اس میں سے ہمایوں بھائی اور ان کے پیچھے ایک عورت نکلی جس کے کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، چست لباس میں اس کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ جب وہ دونوں آگے بڑھے امی نے اٹھ کر بے اختیار پکارا، ہمایوں بیٹا تم آ گئے؟ بھائی نے چونک کر دیکھا، ماں تو بیٹے سے لپٹ گئیں مگر ساتھ آنے والی عورت کھڑی دیکھتی رہی۔ تبھی اس نے انیلا کو دیکھا، وہ آگے بڑھی تاکہ وہ اس سے ملے مگر انیلا پیچھے ہٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں انیلا؟ وہ عورت بولی۔ میں تمہارے بچپن کی سہیلی، یاد ہے ہم گڑیاں پٹولے کھیلا کرتے تھے؟ اب ہمایوں بولے، انیلا یہ تمہاری سہیلی ہے رخسانہ، اور مجھ سے کہا یہ بھابھی ہے تمہاری، ان سے گلے ملو۔ امی ساری بات سمجھ چکی تھی، ان کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی، اور رخسانہ کو جانتی تھی، اس کے والدین کو بھی۔ وہ چپ کھڑی رخسانہ کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی انیلا کی طرف۔ وہ رخسانہ کو بچپن میں بہت پیار کرتی تھی۔ اچانک ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اب رخسانہ ہماری بیٹی ہے، سب اسے سلام کرو، انیلا تم بھی بھابھی سے گلے ملو۔ مگر انیلا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس سے پہلے امی کچھ کہتی وہ گیٹ کھول کر باہر چلے گئی۔ مجھے اور چھوٹے بھیا کو امی کے اس طرح بدل جانے پر بہت دکھ ہوا۔ ہم دونوں بھی انیلا کے پیچھے باہر چلے گئے۔ امی ہمیں پکارتی رہ گئی۔ سلمان بھیا نے کہا آپ رہیے اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ، ہم گھر جا رہے ہیں۔ بڑے بھائی نے روکنے کی کوشش کی مگر انیلا نہ رکی تو ہم نے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا، اس کے ساتھ بس میں واپس گھر کو لوٹ آئے۔ تمام سفر اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سفر ختم ہوا تو اس کو گھر پہنچا کر ہم اداس گھر چلے آئے۔ ہم نے گھر میں ذکر کیا، ایک آدھا رشتہ دار کو پتہ چلا اور اس طرح یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ ہمایوں نے اسلام آباد میں شادی کر لی ہے۔ انیلا کی سہیلیاں اس سے سوال کرتی، کچھ اسے بد نصیب کہتی، کچھ تسلی دیتی، مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولتی۔ ماں باپ بہن بھائیوں سب سے اس نے گفتگو کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اب نہ وہ ہنستی تھی نہ مسکراتی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے لبوں پر طاری تھی۔ 15 روزہ بعد امی ہمایوں بھائی اور رخسانہ بھابھی کو گھر لے کر آ گئی۔ رخسانہ امیر باپ کی بیٹی تھی، جہیز میں جائیداد لائی تھی۔ کسی نے بھی بھائی سے باز پرس نہ کی، دل میں جو غم تھا دبا لیا۔ اوپری دل سے ہر کوئی ان کو مبارکباد دے رہا تھا۔ امی سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جیسے انیلا کو بھلا چکی ہوں، حالانکہ ان کی بہن کی ہی نہیں دیور کی بھی بیٹی تھی۔ شاید امی رخسانہ کی دولت اور اونچی سوسائٹی سے مروب ہو چکی تھی، یا پھر ہمایوں کی محبت نے ان کو مجبور بنا دیا تھا۔ دن بھر آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہا، رات کو دیر تک جاگنے سے سبھی تک گئے۔ امی نے رخسانہ بھابھی اور بھائی ہمایوں کا بستر اوپر والے کمرے میں لگا دیا، وہ سونے چلے گئے۔ دونوں جلدی ہی گہری نیند میں ڈوب گئے۔ دوسری طرف دیوار سے ادھر انیلا کے کان ہمارے گھر کی مبارکبادیاں سن رہے تھے۔ وہ سخت پریشان تھی، درد فراق سے تڑپ رہی تھی، طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ کو سلگا رہے تھے۔ وہ ان کو جھٹک دینا چاہتی تھی مگر توہین کا احساس چین نہ لینے دے رہا تھا۔ بچپن کا منگیتر، اس کا محبوب جس کے خیال میں اس نے اب تک زندگی کا ایک ایک پل گزارا تھا، اس کی سہیلی کے پہلو میں چین کی نیند سو رہا تھا۔ یکایک نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ دوڑتی ہوئی اوپر گئی، اپنی طرف کے زینے سے چھت پر پہنچی۔ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا جب وہ چلتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف آئی جس میں بھائی اور بھابھی سو رہے تھے۔ کھڑکی سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، اس نے جھانک کر دیکھا، مدھم روشنی میں بستر پر دونوں سوئے ہوئے تھے۔ اس کے غمزدہ دل سے آواز آئی کہ آج موقع ہے اپنے دکھ اور بے وفائیوں کا بدلہ لینے کا، ورنہ یہ پنچھی دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا۔ تب اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ٹوکا اٹھا لیا۔ انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک گئی۔ وہ ٹوکا لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ ایک نظر سوئے ہوئے نوبہتا جوڑے کو دیکھا اور اگلے لمحے بغیر کچھ سمجھے سوچے وار کر دیا۔ پہلا وار رخسانہ بھابھی پر پڑا اور ایک چیخ بلند ہوئی۔ بھائی کی آنکھ کھل گئی، گھر کے لوگ بھی جاگ پڑے
تو وہ ٹوکے کو وہیں پھینک کر بھاگی۔ رخسانہ خون میں نہا گئی، ہسپتال جاتے جاتے ٹھنڈی ہو گئی۔ انیلا کو آہنی سلاخوں کا پیچھے پہنچا دیا گیا۔ باوجود تمام غم و غصے کے ہمایوں بھائی نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، مگر اس نے خود ہی اقرار جرم کر لیا ہے۔ اسے سزا ہوگی۔ آج نہ امی سکون سے ہیں، نہ انیلا، اور نہ اس کے گھر والے۔ رخسانہ بھابھی کے گھر والوں پر جو بیتی وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر امی پالنے میں پڑی انیلا کا رشتہ نہ مانگتی تو یہ المناک داستان بھی آج جنم نہ لیتی۔